بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، خوشی اور غم زندگی کی وہ کیفیات ہیں جو ہر انسان میں موجود ہیں۔ کوئی بھی انسان نہ تو ہمیشہ خوش رہتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ غمگین اور اداس رہتا ہے۔ جس طرح دن اور رات کا سلسلہ ازل سے جاری ہے اور تا ابد قائم رہے گا، اسی طرح جب تک یہ زندگی ہے تب تک انسانوں کو کسی نہ کسی صورت خوشی اور غم کی کیفیات سے واسطہ بھی رہے گا۔ پیارے ناظرین، جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں، آپ اسے خوشی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں یا وہ چیزیں جو ہمارے نقصان کا سبب ہوتی ہیں، آپ اسے غم کہہ سکتے ہیں۔ سازگار حالات اور نامناسب احوال خوشی اور غم کی مختصر ترین تعبیریں ہیں۔ بہرحال ان حالات میں اسلام توازن اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ خوشی اور غمی کی حالت میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعاؤں کی تلقین کی ہے۔ پیارے ناظرین، وہ دعائیں کون سی ہیں اور کن الفاظ پر مشتمل ہیں، اس مختصر سی تفصیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے آپ کو مسرت اور خوشی ہوتی تو کہتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل و احسان سے اچھائیاں تکمیل پاتی ہیں۔ اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند اور ناگوار ہوتی تو کہتے، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں اللہ کی حمد اور شکر ہے۔ پیارے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ خوشی و مسرت اور اداسی و غمی کی حالت میں ایک انسان ہر صورت اپنے رب کو یاد کرے۔ خوشی میں مست ہو کر اپنے رب کو بھول جانا یا غم سے نڈھال ہو کر اپنے فرائض سے منہ پھیر لینا اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ پیارے ناظرین، خوشی اور غم حقیقت میں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان دونوں طرح کی آزمائشوں سے کس طرح کامیابی سے گزرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ ناموافق حالات میں عموماً لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں لیکن خوشی کے لمحات میں اپنے رب کی عنایتوں کو بھول جاتے ہیں۔ مذکورہ دعا میں یہ تعلیم ہے کہ خوشی پانے کے بعد اس خوشی کو اللہ کی جانب منسوب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے الحمدللہ سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمارا کچھ نقصان ہو گیا تو اس موقع پر بھی ہمیں یہی تعلیم ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر تہہ دل سے راضی رہیں اور اس کی تعریف کریں۔ اس سے صبر کا حوصلہ ملتا ہے، اور صبر و شکر کی حالت اور عادت انسان کو اللہ کے محبوب بندوں میں شمار کے قابل بنا دیتی ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سکون قلب کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سکون قلب ہی اصل خوشی ہے، اور ایسی خوشی ہے جس کے پیچھے غم اور اداسی کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں خوشی کے موقع پر الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھنا چاہیے، اور جب غم کے بادل منڈلا رہے ہوں تو الحمدللہ علی کل حال پڑھنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔